السلام علیکم، میں ہوں نادیہ راجپوت اپنے پروگرام سٹوری ہب کے ساتھ۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر کشیدگی کی لپیٹ میں ہے، جہاں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذ آرائی نے خطے کے امن اور عالمی سیاست کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ایران شہر اصفہان پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 15 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور امریکی اور ایرانی طیاروں نے ایرانی شہر اصفہان اور شیراز کو میزائلوں اور بموں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 15 افراد شہید ہوئے۔ امریکی اور اسرائیلی میزائلوں حملوں سے ایران کی خلائی ریسرچ مرکز کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں، اور دوسری جانب 28 فروری سے اب تک ایران پر ہونے والے حملوں سے شہداء کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کی۔ سعودی عرب اور یو اے ای نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختار اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس دوران خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی، اور دونوں رہنماؤں نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے فوجی کشیدگی فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ٹرمپ کی۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایرانی بحریہ تباہ کر دی ہے، ایسا ہے تو ہمت کریں تو امریکی بحریہ کو خلیج فارس بھیج دیں۔ یہ بات کر رہے ہیں ترجمان پاسداران انقلاب جنرل علی محمد نے کہا کہ ابھی تک ایران وہ میزائل استعمال کر رہا ہے جو اس نے 10 سال پہلے تیار کیے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی ایران نے وہ میزائل استعمال نہیں کیے جو اس نے جون 2025 کے بعد تیار کیے تھے۔ اور پاسداران انقلاب ایران کے ترجمان نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ امریکہ نے ایرانی بحریہ تباہ کر دی ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمت کریں اور خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیج دیں۔ برطانیہ کا بھی ابنائے ہرمز کے لیے بحری جنگی جہاز بھیجنے سے انکار ہے، اور برطانیہ نے بھی ابنائے ہرمز کے لیے بحری جنگی جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ٹرمپ کو نہ کر دی ہے، اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی مدد کی اپیل مسترد کی، اور کہا کہ برطانیہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ کا ابنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے کثیر ملکی اتحاد کا منصوبہ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے کثیر ملکی اتحاد کا منصوبہ بنا لیا، اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے رواں ہفتے کے اوائل میں اس منصوبے کا اعلان متوقع ہے، اور کئی ممالک نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو سیکیورٹی دینے کے لیے اتحاد بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران سے بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تیار ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ابنائے ہرمز سے متعلق 7 ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے ابنائے ہرمز کی حفاظت میں مدد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیل ابنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر نیٹو نے ابنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ کی تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ اس کے علاوہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ رواں ماہ کے آخر میں چین کے صدر سے طے شدہ ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ صرف اسی وقت مناسب لگتی ہے جب ابنائے ہرمز سے مستفید ہونے والے یقینی بنانے میں مدد کریں کہ وہاں کچھ برا نہ ہو۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی برادری کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، جبکہ ابنائے ہرمز کی صورتحال نے خطے کی سلامتی اور عالمی توانائی کی ترسیل کے حوالے سے نئے سوالات کھڑے کر دی ہیں۔ مبصرین کے مطابق اگر سفارتی کوششیں تیز نہ کی گئیں تو یہ کشیدگی مزید وسیع تنازع کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ عالمی دنیا کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی اردو ٹی وی، اور اس کے علاوہ ہمارے چینلز DTV NN اور دیسی TV USA۔ I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote
in the March 3rd Republican primary. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.